Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 831. 9th of March 1986, Vice in Chief Jamaat Khana of Calgary. Ali Madad. ہے جی 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے 8 پہر میں بن جا رہا تو کیا کماتا ہے اٹھ جاگ من میرا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ رہا ہوں. ہمارے گنان بھی کسی عجیب ہیں، حکمت سے علم سے بھرے ہوئے ہیں. ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں گنانوں میں سے زورونی ملتی ہے. ہر سانس کس طرح لی جائے اس کا علم ملتا ہے. من کو جاگرت کرنے کے لیے کئی کئی طریقوں سے ہمیں پیروں نے فرمان فرمائے. اٹھ جاگ من میرا. تو وچار کر کے ہر روز تیرے 21,600 21,600 ہم سانس لیتے ہیں. اتنے روز سانس لیتے ہیں، اس میں کتنے سانس ہیں کہ جو ویسٹ ہوتے ہیں اور کتنے سانس ہیں کہ جو لیکھے لگتے ہیں. ایک اور گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ جو دم جاوے شاہ کے نام بنا سو جانو ہے مردار. جس دم میں مولا کی یاد نہیں اس دم کو سمجھو کہ وہ لاسٹ ہو گیا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ جو عام صوفی خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہم تسبیحاں نکالتے رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیں، گنن کا یہ مطلب نہیں ہے. خدا نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے. اس کی ججمنٹ کے اوپر فیصلہ ہوا. ماں باپ سلیکٹ ہوئے، ان کے گھر میں ہم نے جنم لیا. یہ خدا سلیکٹ کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ میاں بیوی کا جوڑا خدا بناتا ہے. کئی جوڑے سکھی ہیں، کئی جوڑے دکھی ہیں، کئی ساری زندگی نکال لیتے ہیں، کوئی 2-4 مہینے کے اندر ہی چھوٹا چھڑا لے لیتے ہیں. یہ سب خدا کی حکمتیں ہیں. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ظالم نہیں. خدا ٹارچر نہیں کرتا، خدا انجسٹس نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا. یہ سمجھ لینا چاہیے. تو پھر جو کچھ بھی دکھ آتے ہیں وہ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں. ہمارے اعمال، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا، ہمارے رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ملنا گلنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کٹمب قبیلہ ہے، یار دوست ہے، یہ سب چیزیں قدرت کنٹرول کرتی ہے. شاید کرسچن لوگ اس قسم کا فیتھ نہیں رکھتے، لیکن اسلام کے اندر یہ فیتھ ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے جو ہم اسماعیلیوں نے اڈاپٹ کیا ہے. یہ سمجھ ہم کو اپنے گنانوں میں فرمانوں میں سے ملتی ہے. یہی پیور اسلام ہے کہ ہمارے تمام اعمال جتنے ہیں ہم خود اس کے جوخمدار ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر دکھ میں تمہارا ہاتھ ہے، تم رسپانسبل ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں دکھ دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دکھ دیا. ہم اپنے دل کے اندر کینہ یا حسد کی گانٹھ باندھ لیتے ہیں.
ہم اپنے من میں اس آدمی کو ہیٹ کرتے ہیں، اس نے مجھے دکھ دیا، لیکن مذہب کہتا ہے اس نے تمہیں دکھ نہیں دیا، وہ تو صرف ایک سورس بنا ہے دکھ کی، دکھ تو تمہارے خود کے اعمال کی وجہ سے ملا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو یوز کیا ہے تم کو دکھ دینے کے لیے، تو خدا نے کیوں دکھ دیا تمہیں؟ تم نے کوئی بھول کی۔ پنشمنٹ کے ہزاروں طریقے ہیں خدا کے پاس، کسی کی روزی رزق بند کر دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کی اولاد خراب ہوتی ہے، کسی کے ماتا پتا خراب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور دکھ ہیں ہمارے خود کے اعمال ہیں، خدا کسی کو دکھی نہیں کرتا۔ 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، 8 پہر میں 24.5 گھنٹے کے 8 پہر ہیں۔ اے بنظارہ، بنظارہ کہتے ہیں گھوم پھر کے فیری کرنے والے کو، جس کو ہاکر کہتے ہیں، مال اپنے کندھے پہ لاد کے یا ایک چھوٹی سی ہاتھ گاڑی لے کے وہ گھر گھر جا کے مال بیچے، اس کو ونجارہ کہتے ہیں۔ تو تم اس دنیا کے اندر گھوم پھر رہے ہو، تم اس دنیا کے اندر بیپار کرنے آئے ہو، پھر فرماتے ہیں تم مجھے بتاؤ تم نے کتنا بیپار کیا، کتنی کمانی کی؟ 21,600 دم دیے خدا نے تمہیں، اس میں سے کتنے نیک اعمال میں گئے، کتنے بدیوں کے اندر گئے؟ میں نے آپ کو عرض کی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم تسبیح لے کے 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہی کرتے رہیں، کیونکہ جو عبادت کا جو کام ہے وہ بہت واسط ہے، عبادت کا مطلب بہت بڑا ہے۔ عبادت کا جو لفظ نکلا عبد سے نکلا۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، جو آدمی غلامی کرے اپنے سیٹھ کی، غلامی کرے اور اس کا اجر نہ مانگے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ نوکر اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرے اور پگار لے لے۔ ہم اپنی وعظوں میں، گنانوں فرمانوں میں ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ ہم حضرت امام کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ غلامی کا مطلب وہ سلیوری نہیں کہ جو دنیا کے اندر چلی، یہاں غلامی سے عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کی قیمت نہیں مانگتے۔ اب وہ چیز کہ آپ نے خدا نہ کرے کوئی دکھ تکلیف آیا اور ایک تسبیح نکالی اور پھر دعا مانگی، یا مولا اپنے اس نام کی خاطر، علی کا نام، محمد کا نام، عرشا کا نام، کچھ بھی لیا، یا رحمان یا رحیم، یہ تسبیح نکال کے پکار کر کے ہم مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا اور چیز ہے۔ مانگو، اور اس مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے دکھوں میں مجھ کو یاد کرو، اپنے دکھوں کے اندر میری مدد مانگو، میں مدد دوں گا۔ یہ چیز بھی ہمارے مذہب کے اندر عبادت میں شامل ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ جس میں ہماری شکر گزاری ہو، لیکن ہم کچھ مانگے نہیں۔ جیسے کہ بیت الخیال کی عبادت، صبح کی عبادت ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ یا مولا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے سے بہت دور ہو گیا، اب میں واپس تیرے نزدیک آ جاؤں، میں تیرے اندر شامل ہو جاؤں۔ یہ اچھا ہے، دعا نہیں، یہ ایک وش ہے، پریئر نہیں۔ جیسے کہ ہم مشکل آسان کی تسبیح نکال کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج ستاڑے کی تسبیح نکلی، بھائی ستاڑے کی بخشندگی، مولا اس کی مشکل دور کرے، ہماری دعا ہے، ساری جماعت میں دعا مانگی۔ یہ ہم نے سودا کیا، تسبیح کے پیسے دیے اور مولا کو کہا کہ جماعت کی توفیل پھر یہ پیسہ دے، میرے یہ پیسے کی تسبیح قبول کر کے میری یہ مشکل دور کر دے۔ یہ سوداگری ہو گئی۔ بیت الخیال کی عبادت میں سوداگری نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بارگین نہیں، بارٹر نہیں۔ مذہب کو بارٹر نہیں بنانا، لیکن مذہب کے اندر یہ ہمیں رضا ہے کہ ہم اپنے مولا کے پاس عاجزی کریں،
جس کو ہم دعا کہتے ہیں. اے مولا میرا یہ کام کر دے. دم مار کے ہم مولا کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، دو دل مل جاتے ہیں، اس کے اوپر آدھار ہو جاتا ہے کہ تیرے بغیر اب میرا کوئی نہیں، تو وہاں ایک قسم کا حق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے پیسے کدھر سے آتے ہیں، اس کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ باپ کو کتنی تکلیف اور محنت کرنی پڑتی ہے. وہ تو کہتا ہے ابا میرے کو یہ چیز چاہیے. اب یہ جو چیز ہے کہ میرے کو یہ چیز چاہیے، بچے اور باپ کے درمیان جو سبند ہے، یہ سوداگری نہیں، یہ سبند اور محبت کی بات ہے. مولانا حضرت امام نوے گادی کے اوپر بیٹھے، صاحب ممباسا گئے 1958 کی بات ہے. مولا نے اپنی اسکول کی وزٹ کی. وزٹ بہت لمبی ہو گئی، ماں باپ ہر چیز کو بہت باریک نظر سے دیکھتے رہے، بہت بڑا ٹائم نکل گیا. آخر پھر حضرت امام جمی وزیر کے ساتھ، جمی راؤ جی وزیر جو تھے، وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، اپنے باہر نکلے، اور بھی دوسرے عملدار آفیسرز تھے. ماں باپ باہر آئے. موٹر کے نزدیک بڑا میدان تھا، وہاں جو نرسری کے بچے تھے ان کی لائنیں شروع کر دی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام باہر آئے، اور آپ کو پتا نا کہ نرسری کے بچوں کے اندر جب یہ پالن ہوتا ہے تو سب سے ٹھنگنے بچے آگے ہوتے ہیں، لمبے بچے پیچھے ہوتے ہیں. ایک بالکل چھوٹا سا 4 برس کا لڑکا آگے کھڑا تھا جو پہلی ہی لائن میں تھا. مولانا حضرت امام باتیں کرتے کرتے باہر آئے. کسی کیپٹن نے دروازہ کھول کے تیار رکھا. ماں باپ جمی جی سے بات کرتے تھے، پھرتے رہے، کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے. ابھی ہوتے ہوتے حضرت امام آہستہ آہستہ وہ جو بچہ کھڑا تھا اس کے بہت نزدیک آ گئے. ادھر ادھر اس لڑکے نے دیکھا، سب تو حضرت امام ہی کو دیکھ رہے تھے. اس کو موقع اچھا ملا. دیکھو میں آپ کو محبت اور ڈیمانڈ کی بات کہتا ہوں. صاحب کی پتلون کو پیچھے سے اس نے ایسا کھینچا. ماں باپ ذرا چمک کے اس کی ایسا دیکھا کہ میری پتلون کھینچنے والا کون. ماں باپ نے جیسے ہی ایسا دیکھا تو جو وہ ٹیچرز تھی وہ جلدی سے بھاگ کے نزدیک آ گئی. بچے کو ہٹایا. حضرت امام کہا چھوڑ دو اس کو. ماں باپ اس کی طرف دیکھے، ہنسے. صاحب تھوڑا جھکے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھرایا. وہ صاحب کو کہتا ہے آر یو مولا باپا؟ مولا فرمایا یس آم مولا باپا. صاحب کو انٹرسٹ آ گیا. شور یو آر مولا باپا؟ خطرے کی یس. حضرت امام ہنسنے مسکرانے لگے. یس آم مولا باپا. مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اچھی سمجھنے کی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ. یو گیو ایوری تھنگ؟ حضرت امام فرمایا یس آئی گیو ایوری تھنگ. واٹ یو وانٹ؟ آئی وانٹ گریپس. بچے کی اوقات کتنی؟ یا چاکلیٹ مانگتا یا ایپل مانگتا، گریپ مانگتا. اس نے اپنی لیول جتنی ہی بات کرنی تھی. مولانا حضرت امام اتنے خوش ہوئے، اس کو بہت پیار کیا. جمی کو بولا دیکھ آج ہی اس کو گریپ پہنچا دے، نہیں تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. اس کو گریپس مل گئے. ابھی اس انسیڈنس میں سے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کا سارا وشواس اس کے اوپر رکھا کہ یہ وہ ہے کہ جو سب کچھ دیتا ہے. 2 دفعہ اس نے یہ بات پوچھی. آر یو مولا باپا؟ کہتے ہاں. شور یو آر مولا باپا؟ شور آر مولا باپا.
پھر اس نے یہ شور کرنے کے بعد پھر کہا کہ میری ممی نے کہا کہ تم سب کچھ دینے والا ہے، یہ چیز مجھے کہنی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کے دل میں یہ چیز ڈالو، ایمان ماں باپ ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرنا کہ بچہ بڑا ہو کے خود سیکھ جائے گا۔ چھوٹی عمر میں ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے جدا ہے۔ ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارے طریقے جیسا کوئی طریقہ نہیں، ہماری بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بہت دفعہ صرف آج پرسوں کل کی بات نہیں، آج سینکڑوں سال سے صرف رسول اللہ کے زمانے سے لوں تو دینداروں 1400 سال سے لوگ ہم کو سمجھ نہیں سکے۔ ایک بہت بڑا عالم سنیوں کے اندر ہوا، اس کا نام تھا امام غزالی، اس کو کہتے ہیں سنی لوگ، اس کو امام کا درجہ دیا انہوں نے۔ لیکن یاد رکھو، سنیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور شیعوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور اسماعیلیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اس میں بہت فرق ہے۔ شیعوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی آل میں سے ہے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہے، اور اس کو مذہب اتنا ہی حق ہے کہ جتنا نبی کو ہے، وہ علی نبی کو برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے اندر امام جو ہے وہ خدا کا خود نور ہے۔ سنیوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم ہوئے، اپنے زمانے کا علم والا جو ہوئے، اس کو وہ امام کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے یہ خمینی کو جو مجتہد ہے، شیعوں نے امام کا نام صرف اس کے لیے رکھا جو آل رسول ہیں ان کو امام کہتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں تو شیعہ لوگ اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کرے، یعنی علم کے اندر اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ تو یہ آیت اللہ خمینی ہے۔ آیت اللہ اس کا نام نہیں، آیت اللہ اس کا ٹائٹل دیا ہے، اللہ کا پروف۔ اس کو وہ لوگ امام نہیں مانتے مگر اس کو مجتہد کہتے ہیں، آیت اللہ کا درجہ ہے اس کا۔ لیکن سنیوں کے اندر جو سب سے بڑا اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے اس کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر ایسا ایک بھی سنیوں میں امام نہیں، لیکن یہ تمام سنی مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، میجورٹی دنیا کے اندر سنیوں کی ہے۔ ان میں 4 فرقے ہیں۔ ایک ہے جو امام شافعی کو مانتا ہے، ان کو شافعیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام حنبل کو مانتا ہے، ان کو حنبلی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام مالک کو امام مانتے ہیں، ان کو مالکی کہتے ہیں۔ تو غزالی اپنے زمانے کا امام تھا۔ امام غزالی نے دل کے اندر سوچا کہ اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہوئے، اور اس میں خاص طور پہ اسماعیلی فرقہ اس کی نظر کے اندر آیا۔ ہسٹری میں ہے کہ امام غزالی اسماعیلی بنا۔ اس کے اسماعیلی بننے سے پہلے وہ شیعوں میں گیا، صوفیوں میں گیا، بہت جگہ گھوما پھرا، اور پھر وہ اسماعیلی بنا، یہ جاننے کے لیے کہ بھلا اور مسلمانوں اور اسماعیلیوں کے اندر فرق کیا ہے۔ جب وہ اسماعیلی بنا تو جو چیز وہ چاہتا اور ڈھونڈتا تھا وہ اس کو ملی۔ اس کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس میں ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کاروبار تو تھا نہیں، روزی رزق کھانے کے لیے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی خلافت جو تھی، وہ اس کو پیسے دیتے تھے، وظیفہ دیتے تھے، یعنی اس کو ایک قسم کی بخشش دیتے تھے، پینشن دیتے تھے۔ اب اگر وہ جو اسماعیلی بن جائے تو عباسی خلافت تو اسماعیلیوں کی سخت دشمن تھی،
تو جب وہ اسماعیلی بنا اور یہ بات باہر نکلی تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف، ان لوگوں نے ایک قسم کا کیمپین شروع کیا۔ اس نے جلدی سے یہ دیکھ کہ میں دنیاوی طریقے میں برباد ہو جاؤں گا، واپس ولن بدل ڈالی، مگر اسماعیلیوں میں آیا ضرور، اور اسماعیلیوں کے لیے اس نے بہت اچھے شبد لکھے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ دنیا کے تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ ہم کو طریقے کے اوپر عمل کرنے کے لیے دوسروں کی محتاجی کرنی نہیں پڑتی، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ 1400 سال سے الحمدللہ ہم اسی طرح سے چلے آئے ہیں۔ ہمیں ڈر کس بات کا؟ کارن کہ ہمارے اندر اس وقت گئے لگ بھگ 10 برس ہوئے جب سے یہ ہماری اسماعیلی انسٹیٹیوٹ پیدا ہوئی، تب سے ہمارے مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر کچھ کموشن آ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، ہم جدا کیوں رہے۔ اور حضرت امام کے وہ ریسنٹ فرمان کہ جس کے اندر فرمان کیا کہ تم برجز بناؤ، تو ہمارے لوگ یہ لے بیٹھے، برجز بنانے کا یہ مطلب لے بیٹھے کہ تم سنیوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو وہ تو کہتے ہیں پہلے سب سے آغا خان کو چھوڑ دو، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ میں ابھی گئے مہینے ہی فیبروری کے اندر اسٹیٹس میں گیا، میں جگہ کا نام نہیں دیتا، ایک گاؤں میں گیا تو مجھ کو مکھی کمڑیا نے کہا مشنری صاحب یہاں ایک بڑی تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ کہ 2 سنی مولوی اسماعیلیوں کی گھروں گھر جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ چھوڑو آغا خان کو، اور ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو پھر مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے 2 واضح کی، اور ان واضحوں کے اندر اسلام کے اندر اسماعیلی مذہب کی کیا حقیقت اور سٹیٹس ہے میں نے ان کو بتایا۔ میں بولا تم اس بات کی کوئی پرواہ مت کرو۔ یہ سلسلہ کچھ برسوں سے جاری ہے، پاکستان میں بہت ہے، ہندوستان میں ہے، افریقہ میں کوئی خاص نہیں، لیکن کینیڈین اور امریکن جماعتوں کے اندر یہ آگ چل رہی ہے۔ مجھے آج اس بات کا موقع ملا ہے کہ میں اس بات کا ذکر یہاں کروں، لیکن کالگری کی ایمانی مضبوط جماعت کے سامنے مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں نے کل ہی کہا فرینکلن کے جماعت خانے کے اندر کہ دنیا کے اندر ایمانی طور پہ جو بڑی مضبوط جماعتیں ہیں اس میں ایک کالگری کی جماعت ہے۔ الحمدللہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایمان، آپ کی شردھا، آپ کا وشواس، مذہب پرستی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کچھ مدد کرو۔ مدد کیا کرے؟ مدد یہ کی جائے کہ علم سیکھ کے، اپنے مذہب کا علم حاصل کر کے ایسے لوگوں کے پاس جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں سے یہ 4.5 کے 5,500 جتنی آپ کی کالگری میں جماعت ہے، اس مومن جماعت میں سے 10، 20، 25، 50 ایسے جوان نکلے، لڑکیوں میں سے، لڑکوں میں سے، کہ جو آنریری وائزین بنے، آنریری وائزین بنے، دین کی خدمت کی جائے۔ تسبیحاں نکالنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے، مگر دوسروں کو علم دے کر صحیح راستے کے اوپر ڈال دینا وہ تسبیحوں سے زیادہ قیمتی اور ثواب والی چیز ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے افریقہ کے اندر 6 لیڈروں کو ایک انڈیویجول خط لکھا۔ وارث عبداللہ تیج پار ادھر نظر نہیں آتے، ان کو شاید یاد ہوگا۔ مولانا نے 6 لیڈروں کو خط لکھے۔ یہ 6 لیڈروں کے آج میں نام دوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ہسٹری ہے سمجھنے جیسی۔ ایک کاؤنٹ پارو، ایک خط امام نے
काउंट एजी अब्दुल हुसैन को लिखा। एक खत हाजर इमाम ने अब्दुल्ला हाशिम गांगजी को लिखा। एक और खत काउंट बहादुर अली वीर जी को लिखा। एक और खत मौला ने हसन कासिम लाखा काउंट को लिखा। और छठा खत इमाम जमान ने इब्राहिम हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर थे राय इब्राहिम को लिखा। मौला ने इन 6 आदमियों को खत लिखे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मिशनरियों की तरह दीन का इल्म नहीं, मगर तुम कुछ इल्म हासिल करके अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस तुमको मिला है, जिससे जमात को कोई न कोई तरीके का फायदा हो सके, फाइनेंशियल फायदा हो सके, बिजनेस के अंदर दौरवनी मिल सके, एजुकेशन की बाबत में मिल सके, तो इस तरह तुम जमात में खड़े होके वाइज करो। मैं तुमको ऑनरेरी वाइज का मैं टाइटल देता हूं। भले मौला ने यह खत लिखा इसको काउंट पारू को कि तुमको मैंने काउंट का टाइटल दिया है। जब ये साहब ने काउंट का टाइटल दिया ना, उस वक्त की बात है। एक सेकंड कागज लिखा इनको, मौला फरमाया मैं तुम्हें काउंट का टाइटल देता हूं, लेकिन इससे ऊंचा टाइटल मैं तुम्हें दे चुका हूं, जो काउंट से भी बड़ा टाइटल है, और वो है ऑनरेरी मिशनरी का। इन लोगों ने हजर इमाम के इस फरमान के ऊपर जितना बन सका थोड़ा थोड़ा लेक्चर देते रहे, मगर जो इमाम चाहते थे वो चीज न बन सकी। अभी जरूरत है इस बात की, जमात के अंदर हमें इस किस्म के वाइजीन चाहिए कि जो इल्म हासिल करके टीचिंग करें। क्लासेस के अंदर टीच करो या जमातों के अंदर वाज करो, टीच करो, और या ये करो कि जमात खाने के आउटसाइड, क्लासरूम के आउटसाइड अपने वो इस्माइली भाई बहन के जिनको कुछ दौरवनी की जरूरत है, मजहबी दौरवनी, स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, उनको आप गाइड कर सको। आने वाले 20-25 वर्ष हजर इमाम की जब गोल्डन जुबली होगी, उस गोल्डन जुबली तक कैनेडियन जमात को बहुत काम करना है। कैनेडियन जमात के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। इस बात के इशारे मौलाना हजर इमाम कर चुका है कनाडा के अंदर, कि फ्यूचर के अंदर कनाडा की जमात के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक मजहब भी है। इस वक्त बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं कि जो हुमजा और चित्राल की तरफ जाते हैं, देख के आते हैं। कुछ ऐसे गए हैं कि उधर जाके बरस 2 बरस ठहरे, उनकी कोई ना कोई जात की सेवा करे, दौरवनी करे, उनको गाइड करे। मगर मैं जो कह रहा हूं वो मजहब की चीज है, स्पिरिचुअल बाबत है। हमारे 21,600 दम हर रोज जा रहे हैं। वो आदमी के जो खुद के ही अंदर पूरे हैं, जो दूसरे को गाइड करने जितनी शक्ति नहीं रखते, उनका काम यह है कि वो जमात के लिए दुआएं मांगे। लेकिन जो आदमी इल्म हासिल करके इल्म दे सकते हैं, उनको जरूर ये बात करनी चाहिए जिसकी हमें आजकल जरूरत है। देखो दीनदारों, कनाडा के अंदर हमारे बच्चे गैरों के साथ पढ़ते हैं। अगर हमने छोटी ही उम्र से उस बच्चे की तरह के जिसने इमाम के पास से ग्रेप्स मांगे, अंगूर मांगे, कि जिसने ये सीखा अपनी मां से कि मौला बापा सब कुछ देता है, इस एज के अंदर जब ईमान लगाया जाता है और उसको पानी दिया जाता है, मतलब कि मेंटेन किया जाता है, तो जब ये बच्चा जवान होगा वो एक मजबूत इस्माइली बनेगा। पीर के गिनान में एक ऐसी चीज है, जो जड़ जड़ी सत साजन भाई, जो जड़ जड़ी सत साजन, सो रहन रहे
जड़ कभी ना उखड़े, भाई सो जड़ कभी ना उखड़े, जो लाख मिले लो हार रे, भाई लाख मिले लोहार। लोहार कहते हैं ब्लैक स्मिथ को। अगर एक ब्लैक स्मिथ आके इन जड़ों को एक नहीं लेकिन लाख लोहार भी मिले तोड़ना चाहें तो ये जड़ें नहीं टूटेंगी, हमेशा रहने वाली चीज है। यानी इस्माइली मजहब की तरफ इशारा है कि ये इस्माइली मजहब का जो है तरीका ये हमेशा रहने वाला है, ये कभी भी मिटेगा नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा फरमान फरमाया कि कभी सारी दुनिया के अंदर लोग मर जाएं, सारी दुनिया के अंदर, लेकिन एक आदमी अगर जीता रहे इस्माइली मजहब के ऊपर तो भी मजहब जारी और कायम है। हमारी संख्या घट रही है। 1934 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि 2 करोड़ आदमी 20 मिलियन मेरी रगों में अपने मोहम्मद रसूल का खून मानते हैं, मुझे अपने इमाम के तौर पे मानते हैं। यानी 20 मिलियन इस्माइली 1934 में थे, ये 24 मिलियन तक हो भी गए। आज बहुत से घट गए, बहुत से इस्माइली घट गए। हर जमाने के अंदर हमारी जमात में से थोड़े थोड़े ऐसे आदमी निकलते रहे, और निकलते रहे इसलिए निकलते रहे कि उनके साथ हम कम्युनिकेट न कर सके। हमारा मिशन कमजोर हो गया, आवाजें घट गई, प्रचार और लिटरेचर कम हो गया, इसलिए लोगों तक मजहब की बात न पहुंच सकी। बाज आदमी ऐसे हैं जिनको हिदायत की जरूरत नहीं, वो फरमान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है, उनका ईमान मजबूत होता रहता है। बाज आदमी ऐसी हैं कि जिनको चालू कुछ न कुछ कहना चाहिए ताकि उनका ईमान टिका रहे। मैं उन लोगों की बात करता हूं कि जिनको हर वक्त दौड़वाने की जरूरत है। मौलाना अली अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो आप देखो कि इमाम अली को 80,000 आदमी अपना इमाम मान के इमाम की खातिर लड़ने के लिए गए। जंग सिफ़ीन में मुआविया के सामने जो लश्कर था अली का, उसमें 80,000 आदमी थे मौला के साथ, लेकिन वो सब के सब मजबूत ईमानी नहीं थे। जब भी मुआविया के हारने का, भाग जाने का टाइम आया, मुआविया का लश्कर बहुत मारा गया। मुआविया ने देखा कि अब तो मौत नजर आती है, उसका लश्कर अभी उखड़ जाएगा, तो उसने उमरुआस को कहा कि कुछ रास्ता करो। उमरुआस बहुत कनिंग आदमी था, कुछ रास्ता करो। अब क्या रास्ता करे? अली के बहादुरों के सामने एक न चली, एक रास्ता निकला। उसने नेज़ों के ऊपर, अपने स्पीयर्स के ऊपर लोगों को कहा कुरान रख के तो तुम पनाह मांगो। जब इन्होंने कुरान टांग लिए तो मौला के लश्करियों ने तलवारें रोक ली, लड़ाई बंद हो गई। मौला फरमाया लड़ो, देखो वो भी भागने की अली के ऊपर आया। ये तो सब धतिंग रखा इन्होंने। ये कुरान जो है ना, कागज पे लिखा हुआ, वो मूंगा कुरान है, मैं बोलता कुरान हूं, तुम लड़ो मैं तुमको कहता हूं। क्योंकि उनका ईमान बराबर नहीं था। लश्कर के अंदर 2 दिल हो गए, एक किताब मिट गई, ऑर्डर मानना, हुक्म मानना न रहा। इमाम का फरमान सामने जाहिर के अंदर उन्होंने तोड़ दिया, रिवोल्ट हो गई। मौला ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, अब इनको मैं मजबूर नहीं कर सकता। मलिक उश्तर को बुला लिया वापस। जीती हुई बाजी हारी गई। 80,000 आदमियों में से मेजॉरिटी ने बलवा किया, बलवा कहते हैं रिवोल्ट किया, मौला का सामना किया। और उसमें से फिर
ایک ایسا گروپ نکلا بدماشوں کا جو پہلے مولا کے لشکر میں تھے، مولا کو امام مانتے تھے، مگر ان لوگوں نے امام کے سامنے لڑائی لڑی. یہ وہ لڑائی ہے جس کو ہم بیٹل آف نہروان کہتے ہیں. اس بیٹل آف نہروان کے اندر مولانا علی علیہ السلام نے ایک دن میں خود اپنی خود کی تلوار کے ساتھ 9000 آدمی مار ڈالے، اور یہ لوگ بھاگ کے، اس میں سے 9 آدمی بچے، بھاگ کے یہ لوگ نہروان کی اس لڑائی کے بعد بحرین میں چلے گئے. اسماعیلی تھے. اسماعیلی اس لیے تھے کہ امام کو امام مانتے تھے. اس زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن وہ علی علیہ السلام کے مرید تھے، مگر انہوں نے اپنے مولا کا سامنا کیا، بڑوا کیا، ریوولٹ کی، دین کے دشمن بن گئے اور برباد ہوئے. ہر زمانے کے اندر ایسا ہماری جماعت میں ہوتا رہا، اور اس لیے ہوتا رہا کہ ایمان مضبوط نہ تھا. آج بھی ہماری جماعت کے اندر ایک ایسا سیکشن پیدا ہو رہا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مولا ہے نا، یہ ہمارے جیسا، تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، لیکن ہمارا لیڈر ہے. ہماری جماعت کے اندر ادھر الحمدللہ کالگری بہت مضبوط ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ایڈمنٹن بھی بہت مضبوط ہے، لیکن اور بہت سی جگہوں کے اندر جماعتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. ایسی بہت سی جماعتیں مضبوط ہیں، لیکن یہ شوشہ اندر جاری ہے، جس کے لیے آج میں آپ کو جاگرت کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا سامنا کرو. کچھ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس میں نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں، اور وہ اسماعیلی ہیں، اور ان میں سے بعض واز کرنے والے ہیں. یوں بھی کہا جاتا ہے آج ان لوگوں کی منہ سے یہ چیز سن کے دل دکھتا ہے کہ جن کو پڑھانے کے لیے حضرت امام نے پیسے خرچ کیے، حضرت امام نے پیسے خرچ کیے، انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے انہوں نے علم حاصل کیا مولا کے پیسے سے، اور پھر وہ لوگ کینیڈا کے اندر آ کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام کی ونشاوڑی کھوٹی ہے، یہ کوئی رسول اللہ کی آل میں سے نہیں. غضب خدا کا، جس کو تم نے سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اس کے پیسے سے پڑھ لکھ کے آج بھی تم اس کی پگار کھاتے ہو، اور پھر جماعتوں کے اندر یہ کہتے ہو کہ یہ ونشاوڑی کھوٹی ہے. ہمارے مذہب کا طریقہ یہ رہا. ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں نے اپنی دعا کے چھیلے آخر میں یا اپنی دعا کے اندر جتنے بھی امام اس زمانے تک ہوئے، ہم ان تمام اماموں کا علی سے لے کے نام لیتے آئے. آپ میں سے جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے آغا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے ہم اپنی دعا کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کے نام پہ سجدہ کرتے تھے. آج ہم حضرت امام کا نام شامل کر دیا. ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں نے علی سے لے کے اس زمانے کے امام تک کی ساری ونشاولی پڑھتے رہے. 1400 برس سے یہ ونشاولی چڑھی آتی ہے، اور آج 2 کوڑی کے آدمی کھڑے ہو کے ہماری ہی جماعت کے اندر سے، ہمارے ہی مولا کے پیسے سے پڑھ لکھ کے، ہمارے اندر ہماری پگاریں کھا کے وہ یہ کہتے ہوئے کہ حضرت امام کی ونشاولی کھوٹی ہے. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں، ایسی اور بھی کوئی چیزیں ہیں. امک لوگ ایسے بھی ہیں، وینکوور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پمفلٹس بھی نکالتے ہیں اپنے مذہب کے وروج میں. ہوشیار اور الرٹ بنو. میں نے وہ پاٹ پڑھا کہ 21,600 دم روز گھٹتے ہیں، تو تم کہاں ہو، کتنی کمانی کی. تسبیحاں وغیرہ نکالنا ٹھیک ہے، بہت اچھا، عبادت، لیکن دین کو سنبھالنا، دین کا پرچار کرنا، دین کے دشمنوں کا سامنا کرنا، وہ بہت بڑی عبادت ہے. خندق کی لڑائی تھی، خندق جس کو انگلش میں ہم بیٹل آف ڈچ کہتے ہیں. اس لڑائی کے اندر 30,000 کا لشکر لے کے دشمن آئے تھے.
ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود. یہ عمر 7 فٹ کا اونچا، بہت قداور تھا، بڑا بہادر تھا. 1000 آدمی کے سامنے اکیلا لڑتا تھا اور 1000 آدمیوں میں سے میجورٹی کو مارا اور بھگا دیا. ایک دفعہ ایک لڑائی کے اندر لڑتے لڑتے اس کی جو ڈھال تھی شیلڈ ٹوٹ گئی، تو اس نے فوراً ایک اونٹ کے چھوٹا بچہ تھا، اونٹ کا بچہ، اونٹ کے بچے کے 4 پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا رہا. کیسا آدمی! یہ آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے گھوڑے کو جمپ کرایا اور اسلامی کیمپ میں آ کے للکارا کہ میرا سامنا کون کرتا ہے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر سب اسی طرح سے بیٹھے رہے. میں بہت لمبا اس کا وستار نہیں دیتا کیونکہ ایک دفعہ میں ادھر آیا تھا اور میں نے یہ ذکر کیا بھی ہے. مولا علی کھڑے ہوئے. مولا علی نے ایک تلوار سے پہلے تو اس کے گھوڑے کی 4 پونچھیں کاٹ ڈالی اور جب یہ گر پڑا گھوڑے سے تو پھر مولا نے اس کی سر کے اوپر جو مارا ایک ہاتھ تو 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ آدمی پتھر کا بنا ہوا خود یعنی ٹوپی پہن کے آیا تھا، پتھر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. مولا نے جو تلوار ماری تو پتھر کی ٹوپی چر گئی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام کی یہ بہادری دیکھ کے مولا نے اس کا سر کاٹا اور پکڑ کے اس کے بالوں سے رسول اللہ کے پاس جب لے کے آئے تو نبی کریم جوش اور خوشی میں، ایموشن میں کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. رسول اکرم فرمایا کہ علی علیہ السلام کی تلوار کا ایک جو ضرب ہے یعنی ایک سٹرائک جو ہے، ایک سٹروک، قیامت تک میری امت کی جتنی بھی عبادت ہوگی اس سے یہ زیادہ ہے. میں آپ کو اس کی دیکھو پروپورشن بتا رہا ہوں. ساری امت رسول اللہ سے لے کے قیامت تک خدا تعالی کہ اس رسول کی جتنی بھی امت ہوگی ساری امت کی عبادت ایک طرف، اور علی نے آج جو یہ عمر ابن عبد ود کو ایک تلوار سے مارا یہ اس عبادت سے زیادہ وزندار ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ 1000 تسبیحاں نکالو، ضرور نکالو، عبادت ضرور کرو، لیکن دین کی جب دین کے اوپر کوئی تکلیف آ کے کبھی اس کے لیے ہم سیکریفائس جو دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی عبادت ہے. ان 1000 تسبیحوں سے بھی زیادہ عبادت ہے کیونکہ یہ سیکریفائس ہے. آج دین کے اوپر ہم کو ہر ایک آدمی کو مستقیم بننا چاہیے. چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو سکھاؤ، مذہب سکھاؤ کہ یہ اللہ کا نور ہے، یہی مولا ہے، یہی ہمارا سیٹ ہے، یہی ہمارا مالک ہے. یہ جو تصویریں لگی ہیں امام کی فوٹوز، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے. یہ تو ایک رکھا ہوا ہے یادگاری کے طور پہ، جیسا ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے باپ داداؤں کی فوٹو رکھتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے. ایسا یہ ایک یادگیری ہے. فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اس کو نمن کرنا، اس کی عبادت کرنا. نیاز پیتے وقت فوٹو کو دیکھ کے یا مکھی کامڑیا کے پاس آتے ہیں تو مکھی کامڑیا کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے، وہ فوٹو کو دیکھتے ہیں. ارے فوٹو تو دل میں رکھو، اس کے نور کی بات کو جانو کہ امام جو ہے وہ کون ہے، وہ نور ہے. یہ وہی نور ہے کہ جو نبیوں میں اترا اور ہر اماموں میں رہا. اس طرح اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کو مضبوط رکھا جائے، علم حاصل کیا جائے اپنے مذہب کا، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکے، ہر قسم کا جواب. ہمارے مذہب کی الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ہمارے مذہب کے، ہمارے طریقے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بالکل حق اور رائٹ ہے. ہمارے تمام کریا کرم وغیرہ سب برابر ہے کیونکہ ہم طریقت میں ہیں. البتہ ہم دوسرے مسلمانوں سے جدا ہیں، عبادت کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، لیکن ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن ہماری بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن عادتوں کی وجہ سے
वो लोग हमारे ऊपर शक करते हैं, और वो फिर शक जो हमारे ऊपर होता है हमारे बिहेवियर की वजह से, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मजहब के ऊपर। मैं आपको एक छोटी उसकी ये समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दूं। कनाडा की बहुत सी जमातों के अंदर ऐसी बातें बनती हैं, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं देता, शायद यहां भी बनता होवे या न बनता होवे, मैं तो चाहता हूं कि न बने। यंगस्टर्स हैं, कोई खास प्रसंग आता है तो वो यंगस्टर्स कोई एक डांस बनाते हैं, उस डांस के अंदर शराब पीते हैं, हर कौम के लोग भी उसमें आते हैं। एक जगह ऐसी बात बनी कि क्रिसमस की रात को हमारी एक जमात के अंदर यंगस्टर्स ने ऐसी ही एक पार्टी बनाई, ये लास्ट क्रिसमस की। उस पार्टी के अंदर रात के 3 बजे तक इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई कि वो जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि हमने इतना बिजनेस कभी नहीं किया, सारे बरस में कभी नहीं किया। इनमें से अगर कोई दूसरी सामने की जगह के ऊपर इस पार्टी के बाहर कोई मुसलमान बैठा है या मुसलमान नहीं भी है तो भी उसको कम से कम ऐसी हालत के ऊपर ख्याल तो होता है कि ये लोग कौन हैं, इस्माइली हैं। ओहो, तो उसको क्या इंप्रेशन पड़ता है कि क्या इस्माइली यही हैं। इसलिए मुसलमान हमारे ऊपर उंगली रखते हैं कि तुम मुसलमान किस किस्म के। इस्लाम ने शराब को हराम किया और हम तो जाहिर में इतनी शराब पीते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, खड़े खड़े मुंह निकल जाता है, ऐसी शराब पीते हैं, इतने बेहोश हो जाते हैं। हमारी औरतें सिगरेट पिए, जाहिर में हमारी औरतें शराब पिए। अभी थोड़ा टाइम पहले किसी एक जगह के ऊपर अपनी एक बाई नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ी गई, कोर्ट ने उसको फाइन किया, सजा दी, नाम आया इस्माइली लड़की थी। ब्रिज किस तरह बनाया जाए? हजरत इमाम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों के साथ ब्रिज बनाओ तो किस तरह ब्रिज बनाए? हजरत इमाम को छोड़ के ब्रिज बनाए, दुआ छोड़ के सुन्नियों की नमाज पढ़ के ब्रिज बनाए, किस तरह ब्रिज बनाए? क्योंकि कभी हमने दुआ छोड़ के नमाज भी पढ़ी लेकिन शराब नहीं छोड़ी तो भी वो हमको मुसलमान तो नहीं समझेंगे। हमारा बिहेवियर, हमारा एटिकेट जो बाहर है वो मजहब के ऊपर होना चाहिए। क्या हमारे मजहब ने रजा दी है शराब पीने की? एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि गुनाह न करो, मगर करना ही है तो छुप के करो, ताकि गुनाह का प्रचार प्रोपेगेंडा ना हो। आज हमारी जमात के अंदर हमारे वो यंगस्टर्स कि जिनके ऊपर फ्यूचर में लीडरशिप आने वाली है, ये जो यंगस्टर्स अगर शराबी कबाबी हुए, नाच डांस में ही पड़े हुए, उनको पता ही नहीं कि दुआ का मतलब क्या है, दुआ में हम क्या पढ़ते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि हम क्यों नियाज पीते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सुकरीत क्यों खाते हैं, अपने मजहब की बातों का इल्म ही नहीं है। एक इल्म जरूर है कि पार्टियों में जाके हम डांस करते हैं और शराब पीते हैं। क्या ये हमारी प्रणाली का है? हजरत इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का के ऊपर चलो। बाप दादा की प्रणाली का यह है कि बच्चा समझदार होता है, बरस 1.5 बरस का बोलना शुरू करता है तो हम उसको याली बापा का नाम सिखाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को बाजू में बिठा के दुआ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि उस बच्चे को हम जमात खाने लाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को कहते हैं दुआ कर, दुआ करा, नियाज पी, दुआ पढ़, मस्ती न कर। ये मजहब उस बच्चे को छोटी उम्र में सिखाते हैं, उसको बिहेवियर सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, उसमें कोई बदियां बुराइयां नहीं आवे, ये हम उसका ध्यान रखते हैं। भाई का ध्यान रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार रखो, स्वार्थी और ग्रीडी न बनो।
ایسی اچھی اچھی عادتیں ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور چھوٹی عمر سے سکھاتے ہیں کہ یہ شراب سگریٹ اس قسم کی اور بدیاں برائیاں ہمارا کام نہیں، یہ ہماری پرنالی کا ہے۔ ایسا بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ دین کے لیے ایک تھملے کی مثال بنتا ہے۔ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کے روٹس ایسے ہیں کہ لاکھوں لوہار بھی آ کے توڑنا چاہیں، یہاں لوہار سے مطلب دین کے دشمن اس کے ایمان کو خراب کرنا چاہیں، اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ایمان میں ہر حالت میں رہتا ہے۔ سیکنڈ لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا لکھا ہوگا، سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا جن کی عمریں بڑی ہیں کہ جرمنی کے ساتھ اٹلی تھا اور جاپان تھا، یورپ کی حکومتیں اور امریکہ دوسری سائڈ میں تھے، یہ لڑائی ہوئی۔ کچھ ٹائم کے بعد مڈل ایسٹ کے اوپر ان لوگوں نے جو الائیڈز تھے امریکن اور برٹش ٹروپس اترے اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سیریا کے اوپر بھی امریکن ٹروپس اترے۔ ایک میجر اپنی جیپ کے اندر وہ نکلا، اس کو سگریٹ کی ضرورت پڑی، سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا کوئی چھوٹے سے گاؤں میں گیا، سیریا کے گاؤں میں، تو پوچھا تمہارے پاس سگریٹ ہیں کہ ہاں، سگریٹ اس نے لیا، ایک سگریٹ جلایا، نظر پڑی تو سامنے امام سلطان محمد شاہ کی فوٹو دیکھی، اس کو بہت اچرت ہوا کہ سیریا کے اس جنگل کے فارم لینڈ میں ایک چھوٹی سی دکان جہاں کے آدمی بہت تو 100-150 آدمیوں کی بستی ہے، اس میں آغا خان کا فوٹو۔ تو اس کو دکاندار کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے کوئی ہے، بولا نہیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آغا خان کا فوٹو ہے۔ کہتا ہاں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں۔ تو وہ میجر کہتا ہے یہ آدمی تو گھوڑے کی ریس میں جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، ڈانسوں میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، وہ اسماعیلی تھا، سیرین اسماعیلی تھا۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تیرے باپ کی ہے؟ میجر شوق کھایا، کہتے ہیں نو اٹ بیلونگس ٹو گاڈ، کہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ دنیا اس کی ہے، وہ جو چاہے سو کرے، تیرے باپ کا کیا؟ چپ کر کے چلا گیا۔ اس آدمی کو اس کا ایمان دیکھو، اس نے اپنے مولا کے ورد کی بات قبول نہیں کی، یہ ڈانس کرے، یہ کچھ بھی کرے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امام اس قسم کے بہت سے چلتر کرتے ہیں، ہمارے گنانوں میں ہے۔ چلتر کا مطلب ہے کہ دنیاوی لائف اس کی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ادھورے من کے ہیں ان کو اس کے اندر سے کچھ شک اور ڈیفیکٹ نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی دنیاوی لائف کی طرف تم نظر کرو گے تو اکھڑ جاؤ گے، اس کی نورانی سائڈ پکڑو، اس کے نور کی حقیقت کو جانو کہ آج کئی لاکھوں برسوں سے یہ نور دنیا کے اندر ایک نہ ایک جامع اور بدن کے اندر اترتا چلا آیا۔ یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے کہ جو ہم اپنے مذہب کے اندر حضرت امام کے نور کی شناخت پانا چاہتے ہیں، اس کی ظاہری حالتوں کو کیا دیکھا؟ سوری، ایک دفعہ لندن میں کچھ لڑکے میرے پاس آئے، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امام ایک بہت بڑے آئل میگنیٹ کی لڑکی تھی، انوچکا، جرمن لڑکی تھی، مولا اس کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ امریکن لائف میگزین نکلتا تھا وہ زمانے میں، بیچ میں بند ہو گیا، ابھی پھر چالو ہوا۔ اس کے سینٹر پیج کے اوپر ایک فوٹو پکچر آئی، انوچکا سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے کھوڑے میں حضرت امام سر رکھ کے سوئے ہیں۔ میں لندن میں تھا، کچھ لڑکے مجھے ہر روز ملا کرتے تھے دعا کے بعد، ان کو میں سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ ایک لڑکے نے یہ لائف نکال کے میرے سامنے رکھا، مجھے کہتا دیکھو مشنری صاحب،
میں ایک کرسچن فیملی کے اندر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتا ہوں اور یہ فوٹو میرے سامنے ان لوگوں نے رکھ دی ہے. مجھے بہت ایمبیرسمنٹ ہوئی. میں نے کہا وہ کرسچن جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس ہیں کیتھولکس ہیں؟ مجھے کہتا ہے اسٹاچ کیتھولکس ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کیتھولکس جو ہیں نا وہ جھونی روڈی کے ہیں, وہ ایک قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہیں. میں نے کہا پھر تم کو اس میں برا منانے کی کیا ضرورت؟ کہتے مشنری صاحب دیکھو تو صحیح ہمارا حاضر امام ہے. میں نے کہا ان کو دوسری دفعہ جا کے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سوئے اور اس کے حرام کمانی کا تیل اپنے سر میں ڈلوایا اور اس کی حرام کمانی کا کمایا ہوا پیسے سے خریدا ہوا دودھ پیا. یہ انوج کا کوئی ویشیا تو نہیں؟ مجھے کہتے جیسس. میں نے کہا ہاں جیسس. جیسس ویشیا کے گھر گئے, اس نے سر دھلایا, پاؤں دھلائے, سر میں تیل ڈالا, کنگھی کی, بال بنا کے ان کو دودھ پلایا. اور حضرت جیسس تھک گئے تھے تو اس ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گئے. ان چیزوں کو ہم اپنی کتابوں میں نہیں دیکھ سکتے, دوسروں کی کتابوں میں ملتی ہیں. مجھے کہتے مشنری صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ بائبل کے پیچھے پتہ ہے ایپسٹلز ہیں, پڑھو اس کے اندر. مگر تم خالی اتنا ہی کہہ دو گے نا کافی ہے. ہمارے امام کی جو ظاہری ہل چال ہے اس کی طرف کبھی ہم دیکھنے جائیں گے تو مارے جائیں گے, کیونکہ امام کون سا کام کس وقت میں کیوں کرتا ہے اس کے بھید وہ جانتا ہے. میرے دادا عزیز علی ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کو ملنے گئے. مولا کے حضوری نوکروں کے اندر حاجی کامڑیا جو تھے, حاجی کامڑیا کی بیٹی کی نسل میں سے یہ آپ کے ادھر کامڑیا بیٹھے. حاجی کامڑیا کے ساتھ اندر گئے تو مولانا سلطان محمد شاہ کا منہ اس طرف تھا. ایزی چیئر کے اوپر مولا بیٹھے تھے اور ایک پیپر پڑھتے تھے, بازو میں ٹیبل پڑا تھا, کافی پیتے تھے. تھوڑا آگے جا کے گئے تو ایسے لمبے پاؤں اسی چیئر پہ مولا نے کیے ہوئے تھے, تو انگوٹھا, رائٹ پاؤں کے انگوٹھے اور بازو کی جو انگلی ہے, ان دو انگلیوں کے اندر 1 فٹ 1.5 فٹ کی کوئی لکڑی تھی, اس کو مولا ایسا گھما رہے تھے. 2 انگلیوں سے وہ لکڑی ٹرن ہو رہی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد کافی پیے, وہ لکڑی چل رہی ہے, کافی پیے, چھاپا پڑے اور پیچھے دیکھے بغیر فرمایا عزیز علی کامڑیا آؤ. باتیں کی. جب نزدیک پہنچے تو حاجی کامڑیا میرے دادا دونوں کھڑے تھے. مولا فرمایا دیکھو امام اگر پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہے, کوئی کارن ہے. امام کا کوئی کام کارن بغیر نہیں ہوتا. یہ لوگ دونوں کم از کم میرے دادا کہتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ پاؤں میں لکڑی لگ کے کھیل رہا ہے, لیکن وہ کھیل نہیں تھا, اس میں کوئی بھید تھا. اپنے کسی مرید کو یہ بتانے کے لیے کہ کبھی میں پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہوں تو اس میں بھی کوئی راز ہے. امام کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے, مگر امام کی شناخت اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم امام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. امام کے نور کی شناخت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے, اور جب یہ نور کی شناخت ملتی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو, اس سے دوسرا کوئی سچا انسان نہیں ہے. یہ خود خداوند عالمین کی نورانی ذات ہے, یہ وہ ہے. اس کے شریر کی طرف مت جاؤ, لیکن اس کا نور دیکھو. ہم اسی نور کو مانتے ہیں, ہم 2 اللہ نہیں مانتے. اللہ ایک ہی ہے, نہ اس نے جنم لیا نہ جنم دیتا ہے, نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ نور ہی نور ہے, وہی نور امامت کا نور ہے. مولانا حضرت امام کی ظاہری شریر کو ضرورت ہے ہماری, اور ہم کو اس کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی دورونی لے لیں, اور اس کو ضرورت یہ ہے کہ وہ ہم کو تارے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے,
हमको इबादत सिखाए, हमें इस दुनिया में से पाक करके उस पहली दुनिया के लिए तैयार करे और उसकी दुरवानी में से हमको वह हिदायत मिलती है। इसलिए दीनदारों, अपने मजहब का इल्म हासिल करो और खास तौर पे इल्म हासिल के साथ साथ सुबह की इबादत करो। सुबह की इबादत बहुत जरूरी है। हमारे मजहब का जो सबसे बड़ा एसेंस है तो वो यही है, सुबह की इबादत। बैतुल ख्याल की इबादत आला दर्जे की चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं। ये तमाम मेडिटेशन वाले स्कूल और दुनिया के अंदर और इस किस्म के बहुत से स्कूल हैं जिसमें मेडिटेशन सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में फर्क ये है, उन लोगों का एम फिजिकल या मेंटल है। फिर तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएंगी, तुम नॉर्मल लाइफ में और तंदुरुस्ती में आ जाओगे। बस यही है उन लोगों का, वरीज निकल जाएंगी, ये कहते हैं। लेकिन हमारी बैतुल ख्याल का एम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना नहीं। हमारी बैतुल ख्याल का एम ये नहीं है कि हमारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएं। हमारा एम ये है कि हम नूर तक पहुंचे, उस नूर तक के जिस नूर को हम मानते चले आए हैं, बाप दादाओं के टाइम से मानते चले आए हैं। कम से कम 3-4 बरस इबादत करके देखो तो सही उसमें कितने फायदे निकलते हैं। तो 21,600 हमारे रोज दम घट रहे हैं, हमने उसमें कितने ऐसे फल पाने वाले, फायदा देने वाले, बेनिफिट देने वाले, प्रॉफिट देने वाले सांस लिए, हमको जागरूक किया गया। हमारे इस मजहब के अंदर दीनदारों सबसे बड़ी खूबी जो है कि हम दुनिया में भी सुखी होते हैं, दीन में भी सुखी होते हैं। दुनिया के सुख के लिए भी सुबह की इबादत और अच्छे अमाल की जरूरत है। फिर भी दुनिया में हर लोग मालदार नहीं, सब आदमी को औलाद नहीं, सब आदमी इज्जत वाले नहीं, ये ऊंच नीच तो बनी हुई है। हमारे अंदर